اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ قرآن کریم میں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا بیان بہت سارے آیات ہیں کہ جن میں واضح لکھا ہوا ہے۔ ہم نے صرف یہاں پر ایک دو مسئلے ہیں کہ جن کو کلیئر کرنا ہے، جو اکثر مومنین اس میں اشتباہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ ایک آدمی ماہ رمضان المبارک میں بیمار پڑ جاتا ہے، الحمدللہ ویسے اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، جتنا بھی وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کو الحمدللہ امید ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد ان کا فدیہ دے دے یا ماہ رمضان میں ہی فدیہ دے دے، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اس پر قضا واجب ہے۔ جو آدمی صرف عارضی طور پر ایک بیمار آدمی ہوا ہے ماہ رمضان میں، اس پر قضا واجب ہے، فدیہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ صورت ہوگی کہ وہی آدمی ماہ رمضان کے بعد بھی بیمار رہا اور اتنا بیمار ہوا کہ آئندہ ماہ رمضان تک وہ بیمار ہو رہا ہے، اس کو قضا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب اس صورت میں جب دوسرا ماہ رمضان آئے گا تو اس وقت اس پر فدیہ دینا واجب ہو جائے گا، یعنی وہ ہر روزے کے بدلے 14 چھٹانک فدیہ دے گا۔ ایک یہ مسئلہ ہے جی، کہ ایک آدمی بالکل الحمدللہ ویسے صحت مند ہے لیکن عارضی طور پر بیمار بھی ہو جاتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس نے میڈیسن کھانی ہے، تو اس صورت میں وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ وہ اپنی صحت کا انتظار کرے گا۔ ماہ رمضان کے بعد جو ہی اس کی صحت ٹھیک ہوگی اسی وقت اس کے لیے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرنا واجب ہے، فدیہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، آئندہ ماہ رمضان تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی اور قضا کا اس کو موقع نہیں ملتا، تو پھر اس صورت میں اس پر فدیہ واجب ہو جائے گا۔ ایک یہ بات ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے اور ماہ رمضان کے بعد اس کی بیماری دور ہو جائے، مثلا الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے جی، لیکن کوئی دوسرا عذر لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ آئندہ ماہ رمضان تک روزے نہ رکھ سکے، مثلا سفر پر سفر، اس کو گھر رہنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو ضروری ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجا لائے اور احتیاط واجب کی بنا پر ہر دن کے لیے ایک مد طعام فقیر کو وہ فدیہ بھی دے گا، یعنی ایک مد بنتا ہے تقریباً 14 چھٹانک کا، احتیاطاً کلو دے دے، تو وہ اس صورت میں یعنی اس کو ماہ رمضان کے بعد وہی پہلی مسئلہ یہ تھا کہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، قضا نہیں کر سکا، اب ہے کہ وہ کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، قضا نہیں کر سکا، تو اس صورت میں بھی اس پر فدیہ واجب ہے۔ اور فرماتے ہیں یہی حکم اس وقت بھی ہے جب ماہ رمضان میں بیماری کے علاوہ کوئی اور عذر رکھتا ہو اور ماہ رمضان کے بعد وہ عذر دور ہو جائے اور آئندہ سال کے ماہ رمضان تک بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، تو پھر اس صورت مثلا ماہ رمضان میں اس نے سفر کیا ہے، روزہ نہیں رکھا اس نے سفر کی حالت میں، اب ماہ رمضان کے بعد کوئی بیمار نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھ سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس نے وہ روزے قضا میں تاخیر کی ہے جی، اچھا آئندہ سال کے ماہ رمضان تک بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا جی، تو اس صورت میں بھی یعنی مثلا جب شعبان کے دن آئے تو وہ قضا کرنا چاہتا تھا لیکن قضا نہیں کر سکا، بیمار ہو گیا، اب اس صورت میں بھی کیا حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مد دے گا کسی فقیر کو، یعنی 14 چھٹانک آٹا یا کوئی کھانے والی چیز وہ ادا کرے گا، تو وہ اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔